اللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. سورہ آل عمران آیت نمبر 199 کی میں نے تلاوت کی ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ نے فرمایا یقین اہل کتاب میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور تمہاری طرف جو اتارا گیا ہے اور ان کی طرف جو نازل ہوا ہے اس پر بھی ایمان لاتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں. سارے اہل کتاب ایک جیسے نہیں ہیں. اس طرح کا مضمون سورہ آل عمران میں پہلے بھی گزر چکا ہے. جیسے اللہ نے فرمایا لیسوا سواء من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وهم یسجدون. سارے کے سارے اہل کتاب یکساں نہیں ہیں، ایک جیسے نہیں ہیں. ان میں ایک گروہ ایسا ہے جو حق پر قائم ہے، راتوں کو اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ کے آگے سجدہ ریز ہیں. پھر اللہ نے فرمایا لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، وہ اللہ کی آیتوں کو تھوڑی تھوڑی قیمت پر بیچتے بھی نہیں ہیں. پیغمبر آخر الزمان کے جو اوصاف، پیغمبر آخر الزمان کی جو نشانیاں تورات میں بیان ہوئی ہیں، انجیل میں بیان ہوئی ہیں، اسے دنیا کے بدلے نہیں چھپاتے ہیں بلکہ اسے لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں، واضح کرتے ہیں. اور ان لوگوں کو اس بات کی رغبت بھی ہے کہ لوگ اسلام قبول کریں، لوگ پیغمبر آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں. فرمایا اولئک لہم اجرہم عند ربہم، ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس ہے، یعنی ان کو وہ اجر عطا کر دیا جائے گا جس کا اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے. جیسے سورہ قصص میں اللہ نے فرمایا اولئک یؤتون اجرہم مرتین بما صبروا، ان لوگوں کو دوہرا اجر دیا جائے گا ان کے صبر کی وجہ سے، ان کے صبر کی بنا پر. صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ لہم اجران، تین قسم کے لوگوں کو دوہرا اجر ملتا ہے، ڈبل ثواب ملتا ہے. نمبر 1 رجل من اہل الکتاب آمن بنبیہ وآمن بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، اہل کتاب کا وہ شخص جو اپنے نبی پر ایمان لایا اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا، تو اس کو دوہرا ثواب ملتا ہے. ایک تو اپنے پیغمبر پر ایمان لانے کا اور دوسرا نبی آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لانے کا. اور نمبر 2 والعبد المملوک اذا ادى حق اللہ وحق موالیہ، دوسرا وہ غلام جو اللہ کا حق بھی ادا کرتا ہے اور اپنے مالک کا حق بھی ادا کرتا ہے، اس کو بھی دوہرا ثواب ملتا ہے. اور تیسرا وہ شخص کانت عنده امۃ، جس کے پاس باندی ہو، فأدبها فأحسن تأدیبها وعلمها فأحسن تعلیمها، اس کو اچھی تعلیم اور تربیت کرتا ہے، ثم اعتقها، پھر اسے آزاد کرتا ہے، فتزوجها، پھر اس سے نکاح کر لیتا ہے، تو اس کو بھی دوہرا ثواب ملتا ہے. تو فرمایا اولئک لہم اجرہم عند ربہم، یہ وہ لوگ ہیں ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہے. ان اللہ سریع الحساب، یقین اللہ جلد حساب لینے والا ہے. اس آیت کریمہ کے شان نزول میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں. ایک قول تو یہ ہے، قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ نجاشی اور اس کے اصحاب سے متعلق نازل ہوئی.
جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے۔ نجاشی کا نام اصحمہ تھا۔ اور ایک دوسرا قول یہ ہے ابن جریج کا، در حقیقت یہ آیتیں منافقین کے اعتراض پر نازل ہوئی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نجاشی کے انتقال کی خبر موصول ہوئی تو آپ نے اپنے ساتھیوں کو اس بات کی خبر دی، کہا کہ آج نجاشی کے ایک نیک دل انسان کا انتقال ہو گیا ہے، چلو ہم اس کی جنازے کی صلاۃ پڑھتے ہیں۔ آپ نے نجاشی کی غائبانہ جنازے کی صلاۃ ادا کی، اس پر منافقین نے اعتراض کرنا شروع کر دیا، تو اللہ نے یہ آیت کریمہ نازل کی۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ آیت کریمہ عبداللہ بن سلام اور ان کے ساتھیوں سے متعلق نازل ہوئی، اور مجاہد رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں اہل کتاب خواہ یہودی ہوں یا نصارہ ہو یا ان میں سے کوئی بھی ہو، جو بھی ایمان لائے، یہ آیت کریمہ ان کے متعلق نازل ہوئی ہے۔ گویا یہ آیت کریمہ عام ہے تمام اہل کتاب کے لیے۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی اس آیت کریمہ میں جن مؤمنین اہل کتاب کا ذکر کیا گیا ہے، یہودیوں میں ان کی تعداد تھوڑی ہے، بلکہ ان کی تعداد 10 تک بھی نہیں پہنچتی ہے۔ البتہ نصارہ میں، عیسائیوں میں بڑی تعداد ایسی ہے جنہوں نے اسلام قبول کیا، جو مسلمان ہوئی، تو یہودیوں میں تعداد تھوڑی ہے۔ یہی وجہ ہے اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ان اشد الناس عداوۃ للذین آمنوا الیہود، اہل ایمان سے سب سے سخت دشمنی رکھنے والے کون ہیں؟ یہود ہیں، پھر اس کے بعد مشرکین ہیں۔ اس کے برخلاف جو نصارہ ہیں، عیسائی ہیں، یہ مومنوں کے حق میں، اہل ایمان کے حق میں تھوڑا نرم گوشہ ہیں۔ سورہ آل عمران کی آخری آیت باقی رہ گئی ہے، انشاءاللہ کل وہ آخری آیت ہم پڑھیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔